الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ہم احسان اور اس کا شکریہ ادا کرے، اس کا احسان مانے، کم ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے تھے گزشتہ سال کے جو ہمارے ساتھ رمضان کے اندر شریک تھے، لیکن اس سال ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا اور وہ اس دار فانی سے جا چکے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان مبارک کے اندر موسلا دھار بارش کی طرح اپنے بندوں کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا رہا اور ہر رمضان میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا عطا فرماتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے اور جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، اس دن شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی اور چھٹکارا ملتا ہے، اس ایک دن کے اندر اتنے ہی لوگوں کو اس دن آخری دن چھٹکارا حاصل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور ان دنوں کے اندر ایسے 4 بد نصیب لوگ ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رمضان کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مغفرت عطا نہیں فرماتے، ان کی بخشش نہیں فرماتے۔ ان 4 شخصوں کے اندر ایک شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، نمبر 2 جو والدین کا نافرمان ہو، نمبر 3 جو قطع تعلقی رکھنے والا ہو، آپس کے اندر توڑ جوڑ کرنے والا ہو، نمبر 4 جو کسی کے بارے میں کینہ رکھتا ہو۔ جب رمضان کے آخری رات ہوتی ہے، جس کو یعنی عید کی رات ہوتی ہے، جس کو آسمانوں کے اوپر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے پکارا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ آسمان سے زمین کے اوپر اترو، اور جب عید کی صبح ہو جاتی ہے تو فرشتے تمام شہروں کے اندر پھیل جاتے ہیں اور گلیوں اور محلوں کے کونوں کے اوپر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو، چلو ایسے رب کے بارگاہ کی طرف جو بے انتہا عطا کرنے والا ہے اور جو بڑے بڑے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو پوری مزدوری ادا کر دی جائے اور ان کو پورا بدلہ عطا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے میرے بندوں کو روزے اور تراویح کے بدلے میں مغفرت عطا فرما دی اور میری رضا عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مخاطب فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، آج کے اس اجتماع کے اندر اپنی آخرت کے بارے میں جو مجھ سے سوال کرو گے وہ میں تمہارا سوال کو پورا کروں گا اور تمہیں وہ دوں گا جو کچھ تم مانگتے ہو، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت کو پیش نظر رکھوں گا۔ اے میرے بندو، جب تک تم میرا خیال کرو گے تو میں تمہیں دنیا کے اندر رسوا نہیں ہونے دوں گا، تمہارے عیبوں کے اوپر اور تمہارے گناہوں کے اوپر ستاری کا پردہ ڈالتا رہوں گا، اور میں تمہیں میرے دشمنوں کے سامنے فضیحت اور رسوا نہیں کروں گا۔ اے میرے بندو، آج تم واپس لوٹ جاؤ، بخشائے تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے جو ہیں اس انعام کو دیکھ کر اور اس مغفرت کو دیکھ کر جو انعام کی رات اور عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، اس کو دیکھ کر فرشتے کھل جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ہم رمضان المبارک کے آخری گھڑیوں کے اندر چل رہے ہیں، کیا پتہ آج ہی رمضان کا چاند نظر آ جائے تو آج ہی لیلۃ الجائزہ ہو جائے
تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورے رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مبارک دنوں کو اور مبارک راتوں کو جس طرح ہمیں قدر کرنی چاہیے ہم قدر نہیں کر پائے، لیکن افسوس اور حسرت کے آنسو روتے ہوئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اس لیلۃ الجائزہ کے اندر اور انعام کی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں پورے کوتاہیوں سے ہمیں پاک اور صاف فرما دے۔ رمضان مبارک کی جو ہم سے ناقدری ہوئی ہے ان ناقدریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر آج لیلۃ الجائزہ ہو جاتی ہے تو آج کی رات بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، ہم اپنی جبی کو جھکا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سے جو پورے رمضان مبارک کے اندر کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں سے ہم معافی مانگ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں جو نیک اعمال کرنے کی توفیق ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اس کی قبولیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تیری ہی توفیق سے جو کچھ ہوا تیری ہی توفیق سے ہوا ہے، اور تیری توفیق شامل حال ہونے کی وجہ سے ہم تیری عبادت کر پائے ہیں۔ جب تو نے اپنے توفیق سے عبادت کی توفیق دی اور اپنا فضل فرمایا تو اپنے فضل و کرم سے ان کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرما دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ دونوں عیدوں کے اندر ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس دن مردہ ہونے سے بچا دیتے ہیں جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی فتنہ اور فساد کے دن۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 راتوں کو عبادت کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ایک 8ویں ذی الحجہ، دوسری 9ویں ذی الحجہ، تیسری 10ویں ذی الحجہ، چوتھی عید الفطر کی رات اور 5ویں جو ہے شب برات کی رات، ان راتوں کو عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ اگر آج ہو جائے تو آج، اور اگر آئندہ کل ہو جائے تو آئندہ کل، اس لیلۃ الجائزہ کی ہم خوب قدر کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو انعام کی رات کہا ہے۔ اب کون بندہ ایسا ہوگا جو اپنی مزدوری کرنے کے بعد اپنی مزدوری کا اجر اور اس کا بدلہ نہ لے؟ تو ہمارا ایسا ہی ہو جائے گا کہ اگر ہم اس رات کے اندر بھی ہم غفلت کے اندر رہے اور غفلت کے اندر ہم نے اس رات کو گزار دی تو پھر ہمارے لیے کون سی ایسی رات آئے گی کہ اس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کو اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے والے بنیں گے۔ اور میں نے شروع کے اندر ایک حدیث بتائی کہ ان دنوں کے اندر 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کی رمضان مبارک کے اندر بھی اور اس انعام کی رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ 4 شخص پھر سے میں بتا دیتا ہوں۔ ایک وہ شخص جو ہمیشہ شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع تعلقی یعنی رشتوں کو توڑنے والا ہو اور لوگوں کے درمیان توڑ جوڑ کروانے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو لوگوں کے بارے میں کینہ اور حسد رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 4 شخصوں کی فہرست سے باہر کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان 4 چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کے اندر ملوث ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بندہ صرف ہاتھ پھیلانا چاہیے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور بندے کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے تمام اعمال کو، ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن پاک کو، ذکر و اذکار کو، صدقہ اور خیرات کو، تمام اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے نوازے، اور جو اعمال ہم نے کیے ہیں ان اعمال کے اوپر ہمیں پورے سال استقامت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتے ہیں، اور ہمارے اسلاف کے اندر بھی یہ ایسے واقعات بہت بڑے پڑے ہیں کہ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان مبارک کے جانے کے بعد 6 مہینے تک اس کے قبول ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور پھر 6 مہینے کے بعد دوسرے رمضان کے ملنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس رمضان کے تمام اعمال کو قبول فرمائے اور آئندہ رمضان تک ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔